بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی الگ ہے، لیکن اس پر بات کرنا بہت ضروری تھی۔ میری ایک دوست تھی، میں اسے اکثر کہتی تھی میوزک نہ لگاؤ، اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھی آخر کیوں؟ میں اسٹیٹس پر میوزک کیوں نہ لگاؤں؟ میں فیس بک پر اسکرول کیوں نہ ڈالوں جس میں کوئی گانا ہو؟ میں کسی کو کیوں نہ ہنساؤں؟ تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں تو آپ میوزک اور سانگس وغیرہ جب اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے اعمال نامے مسلسل گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نیکی کر رہے ہیں کسی کو ہنسا کے، لیکن یاد رکھیں وہ ایسے ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کا اسٹیٹس کوئی دیکھ رہا ہے تو اس سے آپ کی میوزک والے اسٹیٹس کی وجہ سے آپ کے اعمال میں مسلسل گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سو رہے ہیں، کوئی اس وقت سین کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے سن رہا ہے، تو بھی گناہ یوں مسلسل آپ کی نیکیوں کے ساتھ برائیاں اور یہاں تک کہ جو آپ کی بچی ہوئی نیکیاں تھیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ سوچئے نیکیاں رہی باقی کتنی۔ چلیں تصور کرتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں ہیں اور فرشتے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 999 نیکیاں ہیں اور 998 برائیاں، تو مبارک ہو، آپ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں۔ پھر اچانک آپ کے گناہوں کی تعداد 1000 ہو جاتی ہے اور فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ کسی نے ابھی ایک گانا دیکھا ہے جو آپ نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر واٹس ایپ اسٹیٹس پہ شیئر کیا۔ اس کی وجہ سے آپ کو گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑا اور اب آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسٹیٹس دوسروں کو ہنسانے کے لیے لگاتے ہیں تو یاد رکھیے اس ویڈیو کے پیچھے کا میوزک اور نامحرموں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ خیال کیجئے کہ کہیں یہ ہنسانا آپ کو قیامت والے دن رونے پر مجبور نہ کر دے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اچھی پوسٹ، نعت، تلاوت اور کوئی اچھی بات جو لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچائے اور نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھائے، کوئی آیت ہو گئی، کوئی ایسا ذکر ہو گیا یا پھر کوئی ایسی معلومات جس کو دینے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں جو آپ کے گناہ میں لکھا جا رہی ہیں چیزیں وہ ثواب میں ہو جائیں گے۔ یہ مثال مجھے اتنی زیادہ پسند آئی کہ آپ تصور کریں کہ آپ قبر مر گئے۔ یہ والی مثال مجھے بہت پسند آئی کیونکہ اس میں نیکیوں کو کاؤنٹ کیے کر کے صرف ایک مثال دی گئی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ میں اسے اکثر سمجھاتی تھی کہ آپ اسٹیٹس نہ لگائیں، پلیز اسٹیٹس نہ لگائیں۔ اگر آپ لگا رہی ہیں تو آپ کوئی معلومات شیئر کر دیں، اس طرح کے نہ لگائیں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ سانگ اچھا ہے، میں آگے فارورڈ کر دوں، ہو سکتا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو یہ سانگ پسند آ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی کو سکون دینے کے چکر میں آپ اپنی قبر کا سکون حرام کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ شارٹ سی ویڈیو پسند آئے گی۔ پلیز آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں وہ صرف ایک مثال سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، صرف ایک مثال سے اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، اپنے سونے اٹھنے بیٹھنے میں جو نیکیاں ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔